السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے. گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے. بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے. ان ملونوں کی مرامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، ان آتنکیوں کے آتنک سے محفوظ ہوں گے. اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے. بہرکیف دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی واقف ہیں. آج لیکن آپ لوگوں کو بہت ہی عظیم خبر سناؤں گا میں. ایک بہت خوشخبری ہے، لیکن ہمارے لوگ اگرچہ ہمت کر کے پہلے ہی اس کی اوقات دکھا دیتے تو آج یہ مسجد اقصی ہو یا فلسطین کے اوپر اس کی یہ جارجیت اور یہ وحشی کاروائی کبھی نہیں ہوتی. اس آتنکی کی حیثیت کا پہلے پتہ چلا دیتے، اس کی اوقات دکھا دیتے. یہ نہیں ہوتا. چلو دیر سے آئے لیکن درست آئے. اس پاک مہینے میں، اس کریم، اس رحیم مہینے میں، اس برکتوں والے مہینے میں، اس عبادت والے مہینے میں، اس نمازوں والے مہینے میں، اس تلاوت والے مہینے میں، جبکہ سال کے 12 مہینے نمازیں، تلاوتیں، قرآن پاک کی تلاوت ہم پہ فرض عائد کی گئی ہے. اسی لیے کہتے ہوئے آتا ہوں، ہر دن کو رمضان جیسا بنا دو تاکہ تمہاری موت جب ہو تو وہ عید جیسی ہوگی. یقین مانیے. اس لیے نمازوں کی پابندی کرو، روزے رکھو، گھر میں نصیحتیں کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو اور ایسے ہی دعا کرو. اللہ سبحانہ تعالی ہر چیز ہمارے حق میں کریں گے انشاءاللہ. یا ہم کو بھروسہ بھی ہے اور امید بھی ہے. تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، جو سیریا سے جو نکل کے جو خبر آئی ہے، اس وقت پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچ چکا ہے. ایک تہلکہ مچ چکا ہے. اس طریقے سے حالانکہ داغے تھے اس نے، حماس نے، جو سیریا سے 3 میزائل، جو ایک تو اوپر پھاڑ دیے وہ لوگ، اوپر پھٹ گیا وہ، لیکن 2 جہاں پہ گرانا چاہ رہے تھے، ان آتنکیوں کے اڈے پہ، ان آتنکوادیوں کے اڈے پہ گرے وہ، اور یہ تباہ و برباد ہو گئے. اور وہ ابھی تک جو اس کا دھواں جو نکلتا ہے نا بارود کا، وہ ابھی تک آسمان کو کالا نظر آ رہا، آسمان صاف نظر نہیں آ رہا وہ ایریے میں. یہ درگت بنا کے رکھی. اب انہوں جو ہے جوابی کاروائی کرنے والے تھے، جو جوابی کاروائی جہاں سے کرنے والے تھے وہاں سے ایران داغ دیا. پھر ایران داغ دیا. یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت پاک پروردگار چن لیتے ہیں، جس کو جو کام دینا ہے وہ دیتے ہیں. یہ سامنے نتیجہ آپ لوگوں کے آتا ہے. ہم نے کل بڑا سنایا تھا، بڑی تکلیف محسوس کی تھی، بڑا ہمارا دل دکھا تھا. خیر دل تو ابھی بھی دکھ رہا ہے، کیونکہ جو چیز کرے ہیں یہ حرام خور سالے، یہ نسل حرام ہے. مسجد اقصی میں گھس کے ان شہیدوں کو ہم نہ فراموش کر سکتے نہ بھول سکتے. اب ان کی ایک کی جگہ پہ 50 بھی جائے تو ہم کو فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم کو خوشی برابر محسوس ہوتی. اور ان کی جو حالت اس وقت ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، انہوں ساری دنیا سے مدد مانگ رہے ہیں. اسرائیل ساری دنیا سے، خاص کر امریکہ سے، انگلینڈ سے، آسٹریلیا سے، نیوزی لینڈ سے، فرانس سے، جرمن سے. لیکن امریکہ کی تو نسل ہے وہ، یہ ہم کو معلوم ہے، لیکن امریکہ بھی کھل کے تائید نہیں کر رہا، اس کی بھی کھل کے سپورٹ نہیں کر رہا. یہ حیبت میں کہ کہیں اس کے اوپر بھی نہ داغ دے، کیونکہ یہ جب اپنے آبا سے نکل جائے اور کوئی ایک چیز کو کرنے کے لیے یہ لوگ تیار ہو جائے اور ان کے دماغ میں آ جائے، یہ کس کے باپ کی بھی نہیں سنتے، یہ خود اپنی نہیں سنتے. میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ وہ قوم ہے. اس لیے شروع سے کہتے ہوئے آ رہا ہوں، شروع سے کہتے ہوئے آ رہا ہوں، ہم کو چھیڑو مت. ہم کو چھیڑیں گے تو چھوڑیں گے نہیں پھر. بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے باز خوشی کی بات ہے. الحمدللہ جس طریقے سے ان کو
جو رسوا کیا، ان کو جو دہلایا، ان کو جو ان کی حماقت کو، ان کے تکبر، ان کے غرور کو چکنا چور کیا، ماشاءاللہ سیریا نے کیا یہ کام، جو ہمارے لیے قابل فخر بات ہے، الحمدللہ۔ اور ہم دعا کریں گے سیریا کے لیے، جس نے سب سے پہلے جو یہ کارروائی کی، ماشاءاللہ قابل فخر بات ہے یہ۔ اب یہ پہلے سے ہی اگرچہ کرتے ہوئے آتے تو کبھی ان کی اوقات میں رہتے یہ لوگ، کبھی ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی ہمارے فلسطینی ماں اور بہنوں کو، ہمارے معصوم بچوں کو۔ اور جس طریقے سے جو مسجد اقصی کے اندر گھس کر ہندھا دھند فائرنگ کی تھی یہ لوگ، آج یہ تو ان کو یہ جواب ملا۔ اب انہوں برداشت کے باہر ہے، ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، انہوں چیخ رہے، چلا رہے، لیکن کس کے لیے؟ جب تم آتنک مچاتے، جب بے گناہ لوگوں کے، معصوم لوگوں کی جانیں لیتے، ان کو شہید کرتے وقت تم کو تکلیف نہیں ہوتی، جب تمہارے اوپر بیتتی ہے تو تم کو دوسرے آتنک نظر آتے۔ جب حملہ کیا، تم نے اندھا دھند فائرنگ کیا، وہ آتنک نہیں تھا؟ آتنک تم کرے، تم نے شروعات کی، تم نے غلط کیا، اس معصوم اور روزداروں کو تم نے اپنا شکار بنایا۔ اب جب شکار خود بنے تو بڑی تکلیف ہو رہی۔ خیر تمہاری تکلیف سے ہم کو فرق کچھ نہیں پڑتا، انشاءاللہ تم تہز نہز ہوں گے، انشاءاللہ تم نست نابود ہوں گے، انشاءاللہ تم زمین بوز ہوں گے، انشاءاللہ۔ یہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے مسلمان کی حفاظت فرمائے، فلسطین کی، سیریا کی، بھارت کے مسلمانوں کی، دنیا کے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے محفوظ رکھے، خاص کر ان شر پسندوں کے آتنک سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے الحمدللہ۔ اور جس طریقے سے ابھی 20 منٹ پہلے ایران نے جو پٹاخہ پھوڑا ہے وہ قابل فخر ہے۔ اب یہ پتہ نہیں چلا اس سے کتنے جنے جو ہے سو گھائل ہوئے ہیں، کتنے زخمی ہوئے ہیں، کتنے اوپر چلے گئے ہیں، پتہ نہیں چلا۔ وہ انشاءاللہ تعالی آج 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ، ابھی آپ لوگوں کو تفصیل بتاؤں گا۔ ہاں البتہ یہ ضرور بتا دوں گا میں آپ لوگوں کو، جو سیریا نے داغے 2 جو اندر گرے، 133 ان کے فوجی، اور وہ بھی وہ فوجی اڈے تھے بھائی، ان کے فوجی اڈے تھے اسرائیل کے، وہ 133 ہلاک ہو گئے، گزر گئے، وہ لوگ بھودڑے اڑ گئے وہ لوگوں کے، سمجھے نا؟ یہ ضروری ہے۔ بہرحال کریم مہینہ ہے، رحیم مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ ان کے چیتڑے اڑ گئے صاحب، چیتڑے اڑ گئے ان کے۔ اب ان کو بڑی تکلیف ہو رہی، انہوں جوابی کارروائی کرتے کہتے، انہوں کرتے ہوئے رہتے، انہوں بولتے، انہوں کر کے نکل جاتے اپنے لوگ، انہوں کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکتے سوائے گندگی پھیلانے کے علاوہ، سوائے معصوم ننھے معصوم لوگوں کے اوپر اپنا اتیاچار کرنا، اپنی طاقت دکھانا، یہ بہادری سمجھ رہے تھے انہوں۔ لیکن یہ نہیں سوچے کہ جو ہے سو ان کا کوئی نہ کوئی باپ نکلے گا اور ان کی اوقات ان کو دکھائے گا۔ جب ان کو کوئی گود لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کہیں پناہ نہیں ملے گی ان کو۔ آج یہ لوگ دیکھ لیے، اب اس کے ذمہ دار انہوں خود ہے، انہوں خود دعوت دیے، معلوم تو لیو دعوت تم کا دیے، تم لیو، دعوتیاں آ رہے ہیں، دعوتیاں آ رہے ہیں، استقبال نہیں کریں گے تم لوگ، استقبال تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ ہاں بہرحال چھیڑنا تمہارا کام ہے۔ اب جو تمہارے ساتھ ہو رہا وہ بالکل صحیح ہو رہا اور اچھا ہو رہا، اور اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ، ایسے ہی ہوگا۔ ہر جگہ تم ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، ہر جگہ تم بھیک مانگیں گے، کوئی بھیک نہیں دے گا تم کو، برباد ہو جائیں گے تم، زمین بوز ہو جائیں گے تم انشاءاللہ۔ ہر رمضان کے مہینے میں بڑی کھجلی ہوتی ان کو، بڑی گدگدی ہوتی ان کو،
تو ان کی اوقات ان کو برابر دکھائی جاتی. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، روزے رکھیے، قرآن پاک کی تلاوت کریے، غریب غربا میں زکوٰۃ فطرہ جتنا جو ہو سکتا مدد کریے، اپنے سے کمزور کے اوپر طاقت مت آزمائیے، اپنے سے کمزور کو لے کے چلیے، اس کو سینے سے لگائیے. اللہ اس میں خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنے صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.